ایک جنگل میں ایک ٹونی چڑیا اکیلی رہتی تھی۔ وہ شہر سے ٹوپیاں خرید کر جنگل کے پنچھیوں کو بیچتی تھی، لیکن اس کی ٹوپیاں اتنی اچھی نہ ہوتی جو کوئی خرید لیتا۔ وہ سارا دن بیٹھی آوازیں لگاتی رہتی کہ ٹوپیاں لے لو، لیکن کوئی اس کی طرف دھیان نہ دیتا تھا۔ وہیں پر کلو کوا بھی پھول بیچنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ٹونی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے، ٹونی، میرے حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ میں تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ میرے پھول بھی کبھی بکتے ہیں، کبھی نہیں۔ تو ٹونی اسے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں کلو بھیا۔ پھر شام ہو جاتی ہے۔ ٹونی گھر واپس جا رہی ہوتی ہے تو اس سے بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ تبھی اسے ایک بزرگ چڑیا دکھائی دیتی ہے۔ ٹونی سوچتی ہے، یہ ماں جی یہاں اتنی رات کو اکیلی بیٹھی ہیں، تو ٹونی اس کے پاس جاتی ہے۔ ماں جی، آج اتنی رات کو آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چڑیا بتاتی ہے کہ وہ اکیلی ہے اور اس کے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ ٹونی چڑیا اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آتی ہے۔ بزرگ چڑیا ٹونی سے کھانا مانگتی ہے، جس پر ٹونی بتاتی ہے کہ وہ خود 2 دن سے بھوکی ہے، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بزرگ چڑیا اس کے کچن میں جاتی ہے اور وہ کچن میں جاتے ہی اپنے اصل روپ میں آ جاتی ہے۔ وہ کوئی چڑیا نہیں ہوتی، وہ ایک بہت ہی خوبصورت پری ہوتی ہے۔ وہ ایک اشارے سے سب خالی ڈبے کھانے سے بھر دیتی ہے اور پھر وہ چڑیا کے روپ میں آ جاتی ہے اور ٹونی چڑیا کو کہتی ہے کہ تمہارے کچن میں تو کھانے کی ہر چیز موجود ہے، اور وہ ٹونی کو کھانا دیتی ہے، جسے ٹونی پیٹ بھر کر کھا لیتی ہے اور سو جاتی ہے۔ پھر وہ بزرگ چڑیا ٹونی کے استعمال کی ہر چیز اس کے گھر میں رکھ کر واپس چلی جاتی ہے۔ ٹونی صبح اٹھتی ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا اور وہ چڑیا کو تلاش کرتی ہے۔ پھر ٹونی سوچتی ہے کہ وہ ضرور میری مدد کے لیے آئی تھی اور چلی گئی، لیکن میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ انہوں نے میری اتنی مدد کی۔ پھر ٹونی خوشی خوشی اپنے کام پر چلی جاتی ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک ہرے بھرے جنگل میں سب پنچھی مل کر رہتے تھے۔ ان میں ایک گورا چڑیا بھی تھا، اس کا رنگ سفید تھا۔ ایک دن وہ بہت اداس بیٹھا ہوتا ہے کہ ارے گورے چڑے، آج تم اتنے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ دوستوں، میں بھی سب کی طرح کلرفل ہونا چاہتا ہوں، مجھے یہ سفید رنگ اپنے اوپر اچھا نہیں لگتا۔ پر گورے چڑے، تمہیں کوئی اور رنگ ہم کیسے دیں؟ سفید رنگ اتنا اچھا تو ہے۔ نہیں دوستو، اس رنگ کی وجہ سے مجھ سے کوئی چڑیا بھی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے، تمہارا رنگ ایسے ہے جیسے خود دیکھ لیا ہو ہم نے۔ اچھا گورے چڑے، تم اداس مت ہو، ہم سب دوست تمہاری کچھ نہ کچھ مدد ضرور کریں گے۔ پھر وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر سب جمع ہوتے ہیں۔ ہاں دوستو، پھر کچھ سوچا تم لوگوں نے میرے بارے میں؟ ہاں، مجھے پتہ ہے ایک جگہ کا جہاں تمہارا رنگ بدل سکتا ہے۔ اچھا پھر جلدی بتاؤ کہاں ہے وہ جگہ؟ بتاتا ہوں، صبر کرو۔ وہ جگہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے۔ وہاں ایک چیل رہتی ہے، وہ پنچھیوں کے رنگ بدلنے کا ہی کام کرتی ہے، لیکن وہ اس کام کی بہت بھاری قیمت لیتی ہے۔ کیا؟ لیکن میرے پاس تو اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے تم پریشان نہ ہو گورے چڑے، ہم سب ہیں نا، ہم بندوبست کر لیں گے۔ پھر وہ سب اپنی اپنی قیمتی چیزیں ایک پوٹلی میں رکھ لیتے ہیں۔ چلو دوستو، اب چلنے کی تیاری کرو۔ پھر وہ سب اپنے سفر پہ نکل پڑتے ہیں۔ ان کو پہاڑوں پر پہنچتے پہنچتے شام ہو جاتی ہے۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ چیل بہن، ہم بہت دور سے آئے ہیں، یہ ہمارا دوست ہے اور یہ اپنا رنگ کوئی اور کروانا چاہتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے کوئی قیمتی چیز دینی پڑے گی تم لوگوں کو، تو ہی میں یہ کروں گی۔ ہاں چیل بہن، ہم ساتھ لے کر آئے ہیں، اس پوٹلی میں ہے وہ قیمتی چیزیں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، تم سب باہر چلے جاؤ اور 1 گھنٹے کے بعد تمہارا دوست تم لوگوں کے پاس خود ہی آ جائے گا۔
پھر وہ سب باہر بیٹھے گورے چڑے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد، سنو چڑے، ہمارا دوست اندر ہے۔ چیل نے کہا تھا 1 گھنٹے تک وہ باہر آ جائے گا، لیکن اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ تم اندر جاؤ اور پتہ کرو ہمارا دوست کہاں ہے۔ ارے ٹونی، میں ہی تمہارا دوست ہوں۔ کیا؟ دوستو دیکھو، یہ ہمارا وہی گورا چڑا ہے۔ اب میں گورا نہیں، اب صرف چڑا بولو۔ دوستو، تم سب کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ارے احسان کیسا؟ ہم نے تو اپنا فرض نبھایا۔ اگر ایک دوست ہی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔